اگر میرے اور آپ کے گھر میں اگر جنازہ رکھا ہو، اگر ہماری ماں کا یا ابا کا، دادا کا، دادی کا یہ جنازہ سامنے رکھا ہو، بتاؤ میرے دوستو اس وقت ہم کھانا کھائیں گے؟ ارے سب بولو، ایمان سے بولو، کھانا کھائیں گے؟ ہم کو کوئی چیز اچھی لگے گی میرے دوستوں نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرا دادا مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے دوستو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت، وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوست، ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے دوستو اس سے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے، ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ میرے دوستو اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے۔ ارے میرے دوستو صحابہ کی محبت، بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر۔ میرے دوستو صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی، ایسی کوٹ کوٹ کر اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن زید خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے، اللہ مجھ کو اندھا بنا دے۔ اندھے ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ او میرے پیاروں کیا محبت ہوگی۔ پھر کیا مانگتے؟ اللہ مجھ کو بہرا بنا دے۔ کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ کہا آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی، اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اب حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی۔ میرے پیارے دوستوں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ حضرت عبداللہ ابن زید، سننا، حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا، کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا، میرے دوستو گھر والے ان کو پکڑ پکڑ کے ہلا رہے، بھائی گھر والے پکڑ پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اندھا بھی ہو گیا، تو بہرا بھی ہو گیا۔ کہا گھر والوں کو کہا فکر مت کرو، یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے؟ میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا۔ میرے دوستو وہ حضرت انس، ارے بولو نا کون؟ حضرت انس، اللہ اکبر۔ میرے دوستو کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا، 10 سال نبی کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں، میرے دوستو ہمارے دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ، حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا، گھنٹے گزر جاتے، میرے نبی پیچھے سے آتے، میں گھبرا جاتا، میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں، آپ کا کام کرتا۔ نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں تو کھیل، کام تو میں خود کر لوں گا۔ میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی؟ ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا۔ اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے؟ آئے ہمارے نبی کے قریب آئے، چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ ارے میں نے 10 سال خدمت کی، میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے، وہ نور اب بھی نظر آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا، کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا۔ گلی گلی میں جا رہے لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی۔ حضرت انس نے کہا ارے ماؤ بچوں کو دودھ تو پلاؤ۔ سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستو سننا، حضرت انس وہیں پر ہے، حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں۔ اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت انس وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے اور میرے دوستو ہمارے نبی کی چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت انس نے اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی 10 سال میں آپ کے پاس رہا، اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا، میرے نبی آپ کو جانا تھا مجھے چلے جانے دیا ہوتا۔ آپ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے، آپ نے اپنے غلام انس کو کس کے حوالے کر دیا؟ میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ آخری بات
عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا۔ حضرت عبداللہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، حضرت انس دھاڑے مارے مارے رو رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے۔ وہ حضرت عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے، سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن میرے نبی چلے جائے گا ہمارے درمیان۔ عمر فرماتے یہ ہم کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا، اسی سناٹے کے عالم میں حضرت ابو بکر اندر آ رہے۔ کون آ رہے؟ اور وہ ابو بکر جن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو محمد اور ابو بکر بھی تو جدا نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آئے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر کا آنا اور سب کی نظر پڑی کہ ابو بکر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی محبت ہوگی، ارے بولو نا میرے دوستو، محبت ہوگی کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ، ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ ابو بکر، آج جو مانگے گا میں اللہ کے پاس تجھے دلواؤں گا، مانگ۔ تو کیا مانگتا؟ ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف ایک چیز مانگتا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں۔ میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آ رہے، آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور میرے دوستو جو حدیث پاک میں لکھا، میرے جیسا نالائق کیا بولے، لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ بھائی سننا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی کے چہرے انور سے جب چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے جب ہمارے نبی کو دیکھا، آپ خود بتاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ارے کبھی نبی کی پیشانی کو چوم لیتے، کبھی نبی کے گھالوں کو چوم لیتے، کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے، کبھی نبی کی آنکھوں کو چوم لیتے۔ اور حضرت ابو بکر نے چومتے چومتے 4 باتیں کہی۔ کتنی باتیں کہی؟ ساتھ میں کہو بھائی کتنی باتیں کہی؟ چومتے چومتے حضرت ابو بکر نے 4 باتیں کہی۔ میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا کاش کہ یہ باتیں ہم کو یاد ہوتی۔ حضرت ابو بکر نے محبت کا دریا امن ڈالا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں کہی۔ سب سے پہلے فرمایا طبت حیا و طبت میتا، طبت حیا و طبت میتا۔ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے فرمایا اے میرے پیارے نبی، میرے دوستوں کبھی پیشانی کو چوما، کبھی داڑھی مبارک کو چوما، کہا میرے پیارے نبی آپ زندہ تھے، آپ ہمارے درمیان میں تھے، تب بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا تھا۔ آج آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، بے شک آپ زندہ ہیں لیکن آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ تو پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، پیشانی کو چوم کر فرمایا، گالوں کو چوم کر فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، اے میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ہم جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی۔ اور تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکا لانفضنا علیک معشور۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ چلے گئے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور بولو ہوگا برداشت ہوگا؟ حضرت ابو بکر فرماتے میرے پیارے نبی برداشت نہیں ہوتا، ہم چلاتے، ہم چیختے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے، اپنے گھروں کو تباہ برباد کر دیتے، لیکن آپ نے روکا ہے، ورنہ ابو بکر اللہ کی قسم خون کے آنسو آپ کے قبر پر اتار دیتا، آپ کے چہرے پر اتار دیتا۔ میرے دوستو کتنی باتیں ہوئی؟ آخری بات بتا دوں میرے دوستو، اس پر آمین کہہ دینا، کہو گے آمین انشاءاللہ؟ میرے دوستو انگلی کٹا کے ہم کو بھی شہیدوں میں نام لکھوانا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جو چوتھی بات کہی، پوری مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، ایسے رونے کی آواز اوپر ہوئی۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ چوتھی بات کیا فرمائی؟ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک، اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، دنیا میں آپ نے اپنے دل میں امت کو بسایا، قیامت کے دن امت کو بھول مت جانا۔ کہو آمین۔ میرے دوستو یہ جملہ ایسا تھا جو حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا کہ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول، زور سے کہو نا، قیامت میں ہم کو بھول، ہم کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت ابو بکر کو نبی بھولیں گے؟ ارے کہو بھولیں گے؟ صحابہ کو بھولیں گے؟ اور میرے دوستو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور ابھی آخری بات پر آ رہا ہوں میرے دوستو، حضرت ابو بکر نے کتنے جملے کہے؟ پھر وہاں سے کھڑے ہوئے، اب کھڑے ہوئے اور رونا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میں بار بار کہتا ہوں اور سب کو سناتا ہوں، سن لو۔ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر پہلا جملہ کیا فرمایا؟ این بلال،
بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کے پاس سے کھڑے ہوئے اور فرمایا آئینہ بلال، بلال کہاں ہے؟ ارے بلال، بلال کہاں؟ بلال میرے دوستو سارے صحابہ بیٹھے لیکن بلال نہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر یہاں نہیں، وہ مسجد کے پیچھے. وہ کہاں پر بیٹھے؟ مسجد کے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، سارے لوگ یہاں بیٹھے، بلال یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم وہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ بیٹھیں گے تو اپنی جان دے دیں گے. میرے دوستو وہ بلال تھے. ارے وہ کون تھے میرے دوست؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سننا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پیچھے گئے اور حضرت بلال کے بارے میں لکھا وہ کس طرح بیٹھے تھے میرے دوستو. اس طرح اپنے دونوں پاؤں کو اوپر رکھے ہوئے، ہاتھ کو اس طرح رکھے ہوئے اور گردن جھکائے ہوئے حضرت بلال ایسے بلبلا رہے تھے جیسا کوئی بچہ بلبلاتا. اور میرے دوستو بتاؤ بلال نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ارے بولو نا، حضرت بلال نبی سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اتنی محبت میرے دوستو، حضرت بلال اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا، ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا. تو ہمارے نبی نے بھی بلال کو پیار سے لپٹا اور کہا بلال تو مجھ سے بہت محبت کرتا. بلال نے کہا میرے پیارے نبی یہ تو ایک جان ہے، 100 جان ہو سب آپ کے قدم پر قربان کر دوں گا، سب آپ کے قدم پر. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بلال، اے بلال میں جنت میں جاؤں گا اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤں گا. میرے دوستو وہ بلال مسجد کے پیچھے، او میرے دوستو مسجد کے پیچھے رو رہے. حضرت ابو بکر گئے، یوں کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں کندھے پر ہاتھ رکھا. اے بلال، اے بلال حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا. اے بلال اذن، بلال اذان دے، ظہر کا وقت ہو گیا. بہت دیر کے بعد حضرت بلال نے یوں گردن اٹھائی تو کون؟ بس ابو بکر کو دیکھ کر ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کھڑے ہو گئے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور گلے لگے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رونا کیسا رونا ہوگا. کون رو رہے؟ حضرت بلال اور ہاں میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں لکھا دیکھا لیکن بلال اور ابو بکر جیسا رونا نہیں دیکھا. حضرت بلال نے روتے روتے جو جملہ کہا، بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ بلال کے نقش قدم ہماری مغفرت فرمائے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا کہ ابو بکر مکے میں لوگوں نے مجھ کو بہت مارا. دیکھو کیا کہہ رہے، ابو بکر مکے میں مجھے لوگوں نے بہت مارا، مجھے بہت مارا، کوڑے کوڑوں سے مارا اور میرے سینے پر چکی کا پاٹ رکھا، میری چمڑی کو ادھیڑ دیا، میری کھال کو ادھیڑ دیا. اور کہا ابو بکر لیکن مجھے غم نہیں ہوا، ابو بکر مجھے غم نہیں ہوا. میں مدینے میں آیا، میں نے 3 دن پیٹ پر پتھر باندھا، میں کئی دن تک فقر و فاقہ کیا لیکن مجھے غم نہیں ہوا. لیکن ابو بکر آج نبی چلے گئے، آج ایسا غم ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا. اور پھر حضرت بلال نے کیا کہا؟ ابو بکر کے سینے سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا، الآن صرت یتیما، کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا لیکن آج میں یتیم ہو چکا ہوں. کیا فرمایا؟ میں یتیم. میرے دوستو کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر. میرے دوستو ابو بکر بھی نرم دل کے تھے. وہ بلال کا جملہ سن کر روئے، سینے سے لگایا اور کہا بلال، بلال تو کیا یتیم ہوا، بلال تو کیا یتیم ہوا. یہ نبی نے آنکھیں بند کی. اللہ کی قسم پوری امت یتیم ہو چکی ہے، پوری امت یتیم ہو چکی. لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اے بلال اذان دینا. کہ بلال ظہر کا وقت ہو گیا، تم اذان دیتے تھے نا، تم مؤذن ہو، ذرا اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا نا لا اذن، اذان کی بات نہیں کرنا، میں اذان نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں بلال اذان تو دینی پڑے گی. کہا میرا راز ہے، کیوں کھولتے ہو، میرا راز کیوں کھولتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا تجھے راز کھولنا پڑے گا اور اذان بھی دینی پڑے گی. حضرت بلال نے راز کھولا. کہا جب میں اذان دیتا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا. کہتے اللہ کی قسم کسی کو پتہ نہیں تھا. میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی یا نبی کا کمرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی. ابو بکر آپ بتاؤ اگر آج میں اذان دوں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو نبی کا جنازہ نظر آئے گا، نبی کا جنازہ نظر آئے گا. اور کیا بلال برداشت کر سکے گا؟ میرے دوستو بہت دیر تک باتیں ہوئی. اخیر میں حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال تیری مرضی، بلال تیری مرضی، اذان دے گا میں نماز پڑھاؤں گا، یہ نبی خوش ہو جائیں گے، یہ نبی. اور اگر تو اذان نہیں دے گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، یہ نبی ناراض ہو جائیں گے. اے بلال تیری مرضی، نبی کو راضی کرنا ہے تو کر لے، ناراض کرنا ہے تو کر لے. یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے اور بلال ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر چڑھ کر کہا ارے بلال جان دے سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. اور بلال نے ایک جملہ کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو؟ بلال نے کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو کہ بلال تو ناراض کرے گا؟ ارے بلال نے زندگی بھر کبھی ان کا دل نہیں توڑا. بلال کہتے میں نے کبھی ان کی مرضی نہیں توڑی، کبھی ان کا دل نہیں توڑا، کہ آج میں ان کی مرضی کو توڑوں گا. حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر
حضرت بلال نے اذان دی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور 11 مرتبہ ہوش میں آئے. اور میرے دوستو اذان مکمل ہوئی، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، صحابہ نے کیسے دل سے نماز پڑھی ہوگی؟ بھائی نبی کا مبارک جنازہ ایک طرف رکھا ہوا، ایک طرف نماز ہو رہی. ارے میرے دوستو لکھا پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، سوائے رونا 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 کچھ نہیں. لیکن حضرت ابو بکر نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا ہے میرے صحابہ ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا، نبی بھی ہم سے راضی ہو گیا. میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ، ہمارے نبی کے وصال کا واسطہ. میرے پیارو نبی کا وصال، اللہ کی قسم یہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا میں نے. ارے میرے دوستو میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا. لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو آپ کہو رات کے سناٹے میں جب یہ منظر یاد آتا تو رات کو نیند نہیں آتی میرے دوستو. صرف ایک ہی خیال آتا، ایک ہی خیال آتا کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی. او میرے پیارو وہ گھڑی کیسی ہوگی جب بلال کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوں گے، نبی کا مبارک جنازہ ہوگا، حضرت ابو بکر روتے ہوں گے، صحابہ روتے ہوں گے. لیکن میرے دوستو وہ بلال تھے جنہوں نے بتایا میں سب کر سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. میرے پیارو آج میں آپ لوگوں سے کہوں گا، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہو، اللہ رسول کے واسطے ایک بات کا جواب دو. بلال کو ہمت تھی نماز چھوڑنے کی؟ ارے سب بولو، ساتھ میں بولو، بلال کو ہمت تھی؟ ارے بولو ہمت تھی. حالانکہ میرے دوستو میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اگر بلال اس وقت اذان نہ دیتے کیا گنہگار ہوتے؟ ارے گنہگار ہوتے. میرے دوستو کوئی ڈیوٹی تو نہیں تھی، کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی، اپنی طرف سے اذان دیتے تھے. لیکن بس ابو بکر نے ایک جملہ کہا، بلال اذان نہیں دو گے نبی نے. اور میرے دوستو صرف یہ بات نہیں، حضرت بلال جب نبی کا وصال ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے. ارے رہے مدینے میں. میرے دوستو حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا. حضرت ابو بکر نے کہا تو چلا جائے گا ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، میرے نبی کے دفن مبارک کے بعد 3 دن ہو گئے، بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے. کیا فرمایا؟ بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے، بلال نے اب تک ایک لقمہ اتارا نہیں ہے. ابو بکر یا تو مجھ کو مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے یا میری قبر کھودنا شروع کر دے، یا میری قبر کھودنا شروع کر دے. تہجد کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا حضور کی قبر مبارک کے سامنے. حضرت بلال آئے اور میرے دوستو آج بھی حدیث کے الفاظ میں کیسے بولوں، حضرت بلال نے دور سے اٹھنی کو چھوڑ دیا، دوڑتے دوڑتے آئے اور نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے. جیسے کوئی زندگی میں لپٹتا، نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا میرے نبی کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں آپ کو یاد نہیں کیا. لیکن ہمت ہی کہاں تھی آپ کے پاس آنے کی، یہاں آنے کی ہمت نہیں ہوتی. میرے دوستو نبی کی قبر مبارک سے لپٹے، حدیث پاک میں لکھا قبر مبارک سے آواز آئی، بلال بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا ہوں، اے بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ، ابھی تو قبر مبارک سے لپٹے ہیں، حسن حسین آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں پر آ گئے. دیکھا بلال، او ہو چوک گئے، چچا بلال آپ آ گئے. میرے دوستو حضرت بلال نے جب دیکھا حسن اور حسین کو، ایک طرف حسن کو لیا ایک طرف حسین کو لیا اور کہا اللہ کی قسم میرے نبی بھی تم کو اسی طرح پیار کیا کرتے تھے. اور حسن حسین نے کیا کہا، اذان کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان آپ دو گے؟ اذان حضرت بلال نے کہا میں اذان دوں گا، مجھے معاف کر دو مجھے. تو کیا کہا حسن حسین نے، ہم نے کہا ہے ماننا تو پڑے گا. میرے دوستو حضرت بلال جب ممبر پر چڑھے تو کیا بولتے ہوئے چڑھے، اللہ کی قسم نے بلال کبھی اذان نہ دیتا، لیکن آج نواسے کی مرضی کو توڑوں گا تو نبی ناراض ہو جائے گا، آج نواسے کی بات کو توڑوں گا نبی ناراض ہو جائے گا. میرے دوستو اندازہ لگا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر جب اذان دی اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. میرے دوستو وہ مدینے کی صحابیہ، وہ عورتیں جو پردے میں رہتی تھی، لیکن جب بلال کی آواز آئی ساری عورتیں گھر سے باہر آ گئی اور مدینے کی زمین حرکت کرنے لگی اور آواز آئی کہ وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا، وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا. میرے دوستو آج میں آپ سے ایک بات کہوں، وہ بلال تھے، گئے واپس گئے، کہاں چلے گئے؟ شام. ارے بولو کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے. اور کیا ہوا، ایک مغرب کا وقت آیا. سنو، ایک مغرب کا وقت آیا، تڑپنے لگے، کانپنے لگے. وہ بیوی قریب میں رو رہی ہے. ارے کہو بیوی قریب میں. بلال نے کیا کہا، حضرت بلال نے فرمایا بیوی رونا بند کر دے، آج میرا بہت خوشی کا دن ہے،
آج میرا بہت خوشی کا. تو بیوی نے کہا آپ دنیا سے جا رہے, خوشی کا دن. حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا خوشی کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, ذرا اوپر تو دیکھ, ذرا اوپر تو دیکھ. وہ بیوی فرماتی اللہ کی قسم میں نے اوپر دیکھا, اوپر دیکھا, محمد کھڑے ہیں اور جنت کا دسترخوان بچھایا جا چکا ہے. محمد کھڑے, اور حضرت بلال نے بیوی کو کہا دیکھ محمد میرا انتظار کر رہے, میرا انتظار کر رہے. اور رات کو مجھے نبی نے خواب میں کہا تھا روزہ رکھنا, سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا, افطار میرے دسترخوان پر کرنا. میرے دوستوں مغرب میں, شام میں جامع مسجد میں, دمشق میں جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میرے دوستوں آسمانی دسترخوان پر, محمدی دسترخوان پر پہنچ گئے. میرے پیارو وہ دسترخوان آج ہمارے لیے بھی بچھا ہوا ہے. ارے بولو نا, بچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اگر بلال کے نبی محمد تھے, ہمارے بھی تو وہی نبی ہے. ارے بولو, بلال کے لیے اگر کعبہ تھا تو ہمارے لیے بھی کعبہ ہے, بلال کا خدا تھا تو ہمارا بھی خدا ہے, بلال کے پاس نمازیں تھی تو ہمارے پاس بھی نماز ہے. اور ہمارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلال صرف میرا ہے, ہمارے نبی نے کہا بلال بھی میرا ہے, امت بھی میری ہے. ارے کہا نا میرے پیارے دوستو, میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی نے ہم سے بہت پیار کیا. ارے کیا کہ نہیں کیا؟ ارے نبی نے ہم سے بہت پیار کیا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا, اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا کہ جب نبی جنت البقیع کے باہر رو رہے ہیں. بھائی مدینے پاک میں قبرستان ہے جنت البقیع, اس کے باہر ہمارے نبی روئے جا رہے. ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آہیں نکل رہی, زمین آنسو سے بھر گئی, نبی کا چہرہ آنسو سے بھر گیا, نبی کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی, نبی کا سینہ مبارک آنسو سے بھر گیا. اور ہمارے نبی روئے جا رہے. اور حضرت فاطمہ آئی, ارے نبی کی لخت جگر تھی, اٹھایا اور کہا ابا کب تک روگے, ابا کب تک روگے. ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ جلدی اٹھایا ورنہ صبح تک پوری امت کو